بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت سورۃ الکہف کی ہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 26 اور 27. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان کو، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا مسلمان ہو یا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا مسلمان ہو، یا وہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام کے زمانے کا مسلمان ہو، یا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی مسلمان ہو، یا خود کوئی نبی ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خود ہو. مسلمان چونکہ ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم ہو، تب وہ مسلمان ہوتا ہے. تو وہ کون سی توحید ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت کون سی ہے جس کو قبول کرنے کی اللہ دعوت دے رہا ہے، جس سے بندہ مسلمان کہلاتا ہے؟ وہ کون سی توحید ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی وہ ساری قسمیں بیان کر دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو توحید سمجھائی جا رہی ہے، یہ جو قرآن آپ کی طرف آ رہا ہے، اس قرآن کا مقصد یہی وحدانیت سمجھانا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں تو ایسا ہوں جیسا اس آیت میں نے کہا ہے. اس لیے میرے محبوب وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کی طرف جو قرآن تیرے رب کی کتاب وہی ہو کر آ رہا ہے، اس کو پڑھتے رہیے. فَاتْلُو، اس کو تلاوت کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ توحید ہے کیا، وحدانیت کیا ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، میرے اندر تو اتنی سخت اور طاقت نہیں، اور نہ ہی اتنا مجھے علم ہے کہ اس آیت میں بیان ہونے والی توحید کو بیان کیا جائے، اور نہ ہی شاید آپ کو وہ برداشت ہو.
آپ کو وہ برداشت بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر بھی ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی وحدانیت کے بارے میں ہمیں کیا درس دے رہے ہیں۔ کیا اللہ ہمیں اس آیت میں یہ درس دے رہا ہے کہ مجھے رب مانو، میرے سوا کوئی رب نہیں، اس کی بھی دعوت نہیں دی جا رہی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں کہ اس کو سمجھایا جائے گا کہ اس کو رب نہ مانو، ہے ہی نہیں کوئی۔ اور نہ مخلوق میں کسی نے اللہ کے سوا کبھی کسی کو رب مانا ہے، یہ کسی نے مانا، نہ کسی کافر نے مانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب ہے، نہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب ہے، نہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ نہ ہود اور صالح علیہ السلام کی قوموں نے، نہ شعیب علیہ السلام کی قوموں نے۔ قرآن میں سارا اب ان اقوام عالم کا تذکرہ پڑھے جن پر عذاب آیا تھا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی رب ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ جب اس کو اللہ کے سوا کسی کو کوئی رب مانتا ہی نہیں تو پھر یہ سمجھانے کی کیا ضرورت رہ جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں سمجھاتا، اس لیے کہ یہ تو انسانیت اور مخلوق کی فطرت ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ غور کریں گے قرآن پر کہ اللہ کے سوا کسی کو رب کسی نے نہیں مانا، سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عہد الست کا ذکر کیا ہے۔ عہد الست، عہد کا معنی وعدہ، عہد الست کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا تھا، انسانیت کو جب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، ظاہر ہے اس میں مسلمان بھی تھے اور اس میں کافر بھی تھے، ساری قسم کی انسانیت تھی۔ جس انسان نے جنم لے کر روئے زمین پر آنا تھا، ہر اس انسان سے عہد لیا گیا، چاہے وہ کوئی مسلم بنا چاہے وہ کوئی کافر بنا۔ یہ ذرا دیکھیے، اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، اس میں ارشاد ہے عہد الست کے متعلق، ذرا غور کیجیے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام کی پشت اور جو انسان در انسان، نسل در نسل، پشت در پشت، اولاد در اولاد، قیامت تک جن انسانوں میں آنا تھا، سب کو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی مردوں کی پشتوں سے سب کو برآمد کیا ہم نے، سب کو نکالا۔ کہاں نکالا؟ حدیث میں ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وادی نعمان میں نکالا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وادی نعمان۔ وادی نعمان کیا ہوتی ہے؟ میدان عرفات، جہاں حج ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں یہ کام ہو رہا تھا، سب کو نکالا۔ اللہ اکبر۔ انسانیت سرخ چیونٹی کے سر کے برابر تھی، ہر انسان سرخ چونٹی کے سر کے برابر تھا۔ یہ چھوٹی سی چونٹی ہوتی چھوٹی ہے، یہ چونٹیوں میں چھوٹی ہے، اس کے سر کے برابر تھا ہر انسان۔ آج یہ مسئلہ بالکل آسان ہو گیا ہے، قرآن کی یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایسا ہے
انسان ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کس پہ نازل ہوا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تعلیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ڈاکٹری بات تھے. MBBS کر رکھا تھا انہوں نے. وہ کیا تھے؟ امی. نہ لکھنا جانے، نہ پڑھنا جانے، نہ حساب جانے، نہ کتاب جانے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن امۃ امیہ. اللہ اکبر. نحن امۃ امیہ لا نحسب ولا نکتب الشہر ہکذا وہکذا وہکذا. ہم امی لوگ ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم امی لوگ ہیں، نہ حساب جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں. ہم کچھ نہیں جانتے. نہ مہینوں کی تاریخیں پہ جانتے ہیں. ہم تو اتنی سی بات جانتے ہیں، مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے تو کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں جانتے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ اکبر. ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے انسانی کلاموں میں شعر شاعر ہونا اونچا کلام ہے. وما علمناه الشعر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی نہیں جانتے. یہ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ یہ موضوع کسی اور وقت ہوگا. وما علمناه الشعر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. یہ امی کی تائید کر رہا ہے قرآن. وما علمناه الشعر. قرآن یہ بھی کہتا ہے آپ کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. جی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. یہ قرآن پیارے نبی کی شان بتا رہا ہے جن کے بارے میں یہ جاہلی مولوی تمہیں یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں. یہ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ جھوٹے، قرآن سچا. جی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب. میرے محبوب آپ تو لکھا پڑھ نہیں سکتے. آپ تو لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے. ولا تخطه بيمينك. اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے. تو قرآن نے کہہ دیا نا آپ امی ہیں. خود کچھ بھی لکھنا پڑھنا بھی آپ کہاں ہیں؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا. آپ امیوں میں رسول بن کر آئے ہیں. کن میں؟ امیوں میں. یہ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ اس لیے کہا ہے قیامت تک کسی شیطان کے دل میں یہ شبہ نہ آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پڑھے لکھتے نہیں تھے، شاید کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھ لیا ہوگا. تو قرآن نے یہ بھی صاف کر دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. محمد جس بستی میں آیا وہ بستی کے لوگ بھی امی ہیں. یہ بھی امکان نہ رہا کہ محمد نے کسی سے سیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھا بھی نہیں. قرآن صفائی کیسے کرتا ہے؟ کسی بھی وہم کی صفائی قرآن کیسے کرتا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. خود کیا ہے؟ بس خود کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نبی امی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. آپ نبی امی ہیں. یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں ہم کر چکے ہیں. یہودیوں کو عیسائیوں کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.
الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، سبحان اللہ، یجدونہ مکتوبا، ان کے تذکرے لکھے ہوئے ہیں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی لکھے ہیں، انجیل میں بھی لکھے ہیں۔ آج اگر کسی پادری کو باوجود بائبل کے محرف اور تبدیل ہو جانے کے اس میں سمجھ نہ آئے، وہ بائبل ہمارے پاس لے آئے، ہم اس کو محمد مصطفیٰ کے تذکرے بائبل میں دکھاتے ہیں، آج دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، اور اگر کسی کو شک شبہ مزید وہ عیسائیت کو پڑھنا چاہتا ہو، علامہ کرانوی دیوبندی ان کی اظہار حق پڑھ کر دیکھ لیں۔ کیا اظہار حق پڑھ کر دیکھ لیں؟ یہ عیسائیت کے دانت قصور کی ان چھوٹی سی گلیوں سے لے کر یورپ اور روم کے پوپ تک کے دانت ان کے ایسے کھٹے ہو چکے ہیں جیسے سانپ اس کے دانت توڑ دیے گئے ہوں، زہریلا ہونے کے باوجود کسی کو کاٹ نہیں سکتا۔ اظہار حق کے سامنے عیسائیت کبھی ٹھہر نہیں سکتی۔ جی، یہ علماء دیوبند کے کام ہے۔ تم نے بھی اگر کچھ کیا ہو تو اس کو بھی پیش کرو۔ خیر، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی نے مزید پڑھنا ہو تو علامہ تقی عثمانی دیوبندی حال زندہ ہیں، ان کی عیسائیت کیا ہے یہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اور خیر بہرحال، یجد الذین یتبعون الرسول النبی الأمی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، کہو سبحان اللہ۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، جو کام نیکی کا ہو سکتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یأمرہم بالمعروف، جو کام، جو عمل، جو بات، جو قول، جو فعل، جو ارشاد، جو جملہ، جو وضع، جو قطع، جو بیٹھنا، جو اٹھنا، جو نفل، جو نماز، جو صدقہ، جو خیرات، جس کو نیکی کہہ سکتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ سب محمد بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو پیارے نبی نے بتایا وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک باری پیارے نبی ختم دے چوڑا دا کیا ہو؟ ایک کتے کم تو مبارک، ہم نہیں جاتے اس کے نزدیک، چاہے تو ہماری گردن کاٹ کے قصور کے چوک میں لٹکا دے۔ یأمرہم بالمعروف، ہر نیکی کا کام بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وینہون عن المنکر، وینہون عن المنکر، میرا موضوع نئی بات آگے چل پڑی، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ، سبحان اللہ، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، سبحان اللہ، فالذین آمنوا بہ، جو محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وعزروہ، میرے پیغمبر کی عظمت اور عزت اور تعظیم کا خیال رکھا، ونصروہ، میرے پیغمبر کی زندگی میں ان کی موت کے بعد جنہوں نے ان کی دین کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے پیچھے ڈالا جو محمد پر نازل ہوا۔ ادھر دیکھ میری طرف، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اپنی زندگی کو اس قرآن پر ڈالا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اولئک هم المفلحون، قیامت کے دن کامیاب یہی ہوں گے، اور کوئی کامیاب
اولئک هم المفلحون۔ محمد کسی ایک جماعت کے نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک وقت کے نبی نہیں، کسی ایک خاص علاقے کے نبی نہیں۔ قل یا ایھا الناس، میرے محبوب کہو او انسانوں، جہاں تک انسانیت بستی ہے، جب تک انسانیت بستی ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کا نبی اور رسول ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ جب تک خدا کی خدائی ہے، میری نبوت ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جب تک آسمان و زمینوں میں خدا کی بادشاہت ہے، محمد کی نبوت اور رسالت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو، جب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے، محمد کی رسالت اور نبوت بھی باقی ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جب تک اللہ کی شان زندگی دینے والا ہونا، اللہ کی شان موت دینے والا ہونا، یہ اس کی شان باقی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت بھی باقی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر قرآن کہتا ہے، قرآن دوہرا دوہرا کر بات کس کی کرتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ اچھی درود پاک پڑھ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، پہلے ساری انسانیت کو دعوت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کو دعوت، پھر فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر مسلمان کو دعوت۔ پہلے کس کو دعوت ہے آیت کے شروع میں؟ ساری انسانیت کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، پھر مسلمان کو دعوت ہے۔ آیت کے آخر میں تجھے دعوت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ دنیا کے انسانوں، امت مسلمہ کے فردوں، کلمہ پڑھنے والوں، آمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اس نبی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وکلماتہ، اس نبی پر ایمان لاؤ جو اللہ کی کلمات اور باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اتباع محمد مصطفیٰ کی کرنا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم خیر۔ بہرحال کہو اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات نہیں کر رہا تھا میں، وہ تو آیت آ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نبی امی ہیں، کیا نکلا، کیا کہا، کیا بتایا پیارے نبی نے؟ ساری انسانیت کو اللہ نے کہاں پیدا کیا تھا؟ میدان عرفات میں۔ میں نے کہا سائنس کہتی ہے ایسا ہے، محمد کوئی گائنی کے ڈاکٹر، MBBS، لیکن ان سے بات کیسی آئی ہے جہاں سائنسدان ہزاروں کروڑوں خربوں تجربات کر کے مشینوں سے انسان کا آج جراثیم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آج جراثیم کا ٹیسٹ ہے، یہ وہی تو جراثیم ہے جو اللہ نے میدان عرفات سے نکالے تھے۔ سب سے پہلے یہ نظریہ کس نے دیا؟ محمد مصطفیٰ تیرے اور میرے نبی نے دیا۔ پیارے نبی کچھ نہیں جانتے، خدا کہتا ہے نہیں جانتے، قرآن کہتا ہے نہیں جانتے، خود نبی کہتا ہے نہیں جانتے، اس معاشرے میں رہتے ہیں جو نہیں جانتے، پھر بھی ان کی زبان سے ایسی بات نکالی جس کو دنیا میں پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات کہتی ہے کہ محمد کو تعلیم دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی اچھی طریقے سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے ان سب انسانوں سے پوچھا میں تمہارا رب ہوں. میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ بات آپ کو سمجھ رہے ہیں. بات یہ سمجھا رہا ہوں اللہ کو رب ماننا توحید نہیں ہے کہ اللہ میرا رب ہے باقی تو ویلا. اللہ کو کہتا ہے رب مانگتا ہے قبروں سے. اللہ کو کہتا ہے رب مانگتا ہے نبیوں سے. اللہ کو کہتا ہے رب مانگتا ہے ولیوں سے. اللہ کو کہتا ہے رب اور مانگتا ہے زندوں اور مردوں سے. خدا کی قسم یہ توحید نہیں ہے. اس کو قرآن تیری توحید نہیں مانتا. تجھے اس کی دعوت قرآن نہیں دے رہا. اور نہ اللہ کو رب ماننے سے تو توحید پرست کہلا سکتا ہے. یہ کہہ رہا ہوں میں. جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا سب سے پوچھا. غور کر رہا کیا پوچھا؟ اچھا سیرت پر جو آیتیں آئی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اگر کوئی اس کو گھر جا کے پڑھنا چاہے تو یہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 پڑھنے کے قابل ہے. شان رسالت پر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اللہ کہتے ہیں ساری انسانیت کو پیدا کر کے میں نے پوچھا الستو بربکم. کیا پوچھا؟ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا. ہاں تو ہمارا رب ہے. تو قرآن نے اللہ کے رب ہونے کی دعوت انسانیت کے تخم میں بیج بو دیا ہے. اب ربوبیت کی توحید سمجھانے کی ضرورت. قرآن جب شروع ہوا سن مشرکین مکہ کے سامنے پہلی آیت قرآن کی رکھی گئی الحمدللہ رب بول الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین تو جو تمام جہانوں کا رب ہے. جو کسی نے کہا نہیں جی نہیں سارے جہان کا رب وہ نہیں, سارے جہان کے رب بابے بھی ہیں. اے بھی تو کچھ کرن برواز سے نا کہا کسی نے نہیں. الحمدللہ رب العالمین. پھر قرآن نے کہا سورہ جاثیہ میں فللہ الحمد فللہ الحمد سب ڈنکے اسی کے بجتے ہیں. او سبحان اللہ فللہ الحمد ساری تعریفیں زبان سے بھی اسی کی. فللہ الحمد ساری تعریفیں فعل سے بھی اسی کی. فللہ الحمد جو کسی بھی بات پر تعریف ہو سکتی ہے تعریفیں اس کی. جب ساری کائنات کی تعریفیں ختم تو فللہ الحمد حمد اسی کی. رب السماوات والارض رب العالمین آسمانوں کا بھی رب ہو زمینوں کا بھی رب ہو ورب العالمین سارے جہانوں کا رب بھی وہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں آسمانوں میں بڑائی بھی. کسی نے انکار کیا اس کا؟ کسی نے انکار نہیں کیا اس کا. تو قرآن نے کیا سمجھایا؟ رب مان لینا کافی نہیں ہے. دعوت کیا ہے؟ سن قرآن کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ. یہ تھا سورہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ. تم سب کا الہ ایک ہے. ہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ سب کا الہ تم نے بنا رکھے ہیں 360. الہ کا معنی معبود. تم نے بنا رکھے ہیں 360 جبکہ یہ 360 نہیں وہ معبود ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وہ معبود ایک ہے. جن کو تم معبود سمجھتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے؟ کان کھول. جس توحید کی تجھے دعوت دیتا ہے قرآن وہ پھر عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مال دینا ہے اللہ کے نام پر. کس کے نام پر؟ کھجور کا ذرہ بھی دینا ہے. بول کس کے نام پر؟ ایک دانہ بھی دینا ہے.
کس کے نام پر؟ چھترا بکرا بھی کس کو دینا ہے؟ اس کے نام پر دینا ہے، اسی کو دینا ہے۔ کیا کہا؟ اس کے نام پر دینا ہے، اسی کو دینا ہے۔ مشرک کیا کرتا تھا؟ اس کے نام پر تو دیتا تھا، لیکن دیتا تھا ادھر۔ خدا نے کہا ادھر نہیں دینے، میرے نام پہ دینا ہے، وہاں دینا ہے جہاں میں بتاؤں۔ میرے نام پر دینا ہے، وہاں دینا ہے جہاں میں بتاؤں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ چھترے، دمبے، اٹھ، بیل، جو بھی ان علاقوں میں جانور ہوتے تھے، سب کے سب بابے کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ کھانے بھی کس کے نام پر؟ بولیا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، گھبرا نہیں۔ کھانے بھی کس کے نام پر؟ ٹکر بھی کس کے نام پر؟ چڑھاوے بھی کس کے نام پر؟ بچے بھی کس کے نام پر؟ ٹکر، روٹیاں سب باپوں کے نام پر۔ پھر ان جانوروں کے نام رکھتے تھے۔ یہ بابے کا بحیرہ ہے، بحیرہ ہے۔ انہیں 10 اٹھنیاں ندیاں کیتیاں سن، ہر اٹھنی تو اٹھنی پیدا ہوئی، مادہ ہی پیدا ہوئی، نر پیدا نہ ہوا۔ یہ برکت والا ہو گیا، اے بابے دے نام دا۔ کس نام دا؟ اس کو کہتے تھے بحیرہ۔ ایک ہو گیا صاحبہ، اے بابے دے نام دا، ایک کھلا سانڈ پھرے گا، اس کو کوئی کام میں لگانا۔ تم یہی کرتے ہو؟ نہیں ہو رہا؟ یہ صاحبہ ہے، یہ جانور وسیلہ ہے، یہ حام ہے، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی عزت و تعظیم بادشاہ بڑا کچھ کیتا ہے، بڑیاں محنتاں کی ہے بڑیاں۔ اور پاگل دے پترو، داتا صاحب نے محنتیں اس لیے کی تھی کہ تم ان کی قبر پہ چڑھ جاؤ، اور بلے شاہ نے اللہ کی رضا کے لیے محنتیں اس لیے کی تھی ان کی قبر پہ جانور چھوڑ دو، ان کو تو اس لیے کی تھی۔ وہ تو ابو بکر سے لے کر محمد مصطفیٰ تک وہ تو اس لیے ہو رہا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو، تو اس لیے ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑا ہوا تھا۔ وہ یہ جانور چھوڑتے تھے باپوں کے نام پر۔ اللہ نے کہا ما جعل اللہ من بحیرہ، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام۔ تو کیا سمجھتا میں گرنتھ پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں بھائی؟ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام۔ اس کی جو میں نے یہ تفسیر کی ہے، ایسے جانوروں کو باپوں کے نام پر برکتوں والا سمجھ کر ایسا ایسا چھوڑتے تھے۔ اگر کسی کو شک ہو، وہ صحیح بخاری کتاب التفسیر پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ بخاری میں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے وہ تفسیر وہاں جا کر پڑھ لے جو عبدالحق کہہ رہا ہے۔ نہ ہو میں مجرم۔ صحیح بخاری سے کھلو جائے گا کہ نہیں؟ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ یہ نیکی کے کام ہیں۔ ولکن الذین کفروا، ولكن الذين بول ولكن الذين كفروا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کن کو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو چڑھاوے نذرانے دینے والوں کو۔ تجھے امام نہ رہے، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کیا بات؟ اونچی بول، اور ڈرتا کیوں ہے؟
ولکن الذین کفروا ایک کم کنہ دے نے تے تو جڑا بڑی بیٹھا ہے وہ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، کس کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے نام پر، وہ کرتا تھا بد کے نام پر، سواع کے نام پر، یغوث کے نام پر، یعوق کے نام پر، نصر کے نام پر. یہ اولیاء تھے ادریس علیہ السلام کے زمانے کے، یہ ولی تھے، ان کے نام پر اللہ کہتا ہے یہ سارے کرنے والے ولکن الذین کفروا، یہ نیکی کے کام نہیں، یفترون علی اللہ الکذب، انہوں نے یہ کوڑ بنا رکھا ہے. کیا کر رکھا ہے؟ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم، پڑھ دیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ایسا کرتے اس لیے ہیں کہ انہاں دا کھانا بیلا ہے. جیسے ڈنگر سمجھتا نہیں، یہ بھی سمجھتا پھر مردے کو پجی آتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ہدایت کے لیے آؤ قرآن کی طرف، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ ہدایت کے لیے اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے. اِلَى مَا تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ہدایت کے لیے آؤ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، ہدایت کے لیے آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس سے چھوڑتے ہو تو سارا کا سارا ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، سارے کافروں کے کام ہیں یفترون علی اللہ الکذب، گھڑے ہوئے کوڑے. واکثرهم لا یعقلون، اور یہ جو اللہ کے ماں سوا کے لیے جو بھی کچھ کر رہے ہیں انہاں دا کھانا بیلا ہے. امید ہے تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کے نام پہ کسی میرے نام پر دینا میری توحید ہے. کیا کہا؟ میرے نام پر دینا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک تمہارا معبود ہے جو دینا ہے اس کے نام پر اسی کے لیے دو. یہ ہے معنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود میں ہوں، یہ سارے چڑھاوے یہ میرے ہیں، ان کے نہیں. مجھے چھوڑ کر ولی کے نام پر، نبی کے نام پر، جنوں فرشتوں کے نام پر، محمد مصطفیٰ کے نام پر، میری توحید پر ڈاکہ ہے یہ. اور کیا کہوں گا بتائیے، اور کیا کہوں؟ آدم سے لے کر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک ایک ذرہ بھی تو دے، ایک ذرہ بھی تو دے، یہ میری توحید پر ڈاکہ ہے. محمد مصطفیٰ تجھے یہی تو سمجھاتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پیارے نبی کھانا کھا رہے تھے، کسی نے پیالہ لا کر دیا، 3 دن کا فاقہ تھا، کسی نے پیالہ لا کر دیا. آپ نے فرمایا سارے آؤ اور کھاؤ. سب کھاتے رہے، پیتے رہے، شام تک پیالہ چلتا رہا. ایک مٹھی بھر پیالہ تھا. شام کو کسی نے کہا آج تو اس میں بڑی برکت ہوئی ہے، آج تو اس میں بڑی برکت ہوئی ہے. تیرے میرے نبی توحید کے امام، قرآن کے مقتدی، قرآن کے متبع اول، قرآن کی پہلے پیروی کرنے والے نبی، ساری نبیوں کے رسول اور امام، جب اس صحابی نے کہا آج تو اس کھانے میں بڑی برکت ہوئی ہے، سید کونین نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یہ برکت ادھر سے ہے. تجھے شک ہو تو حدیث کی کتاب مشکات اٹھا کر دیکھ لے. یہ ساری برکت ادھر سے آئی ہے.
ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، کان کھول میرے مسلم بھائی، کہاں تو قبروں پہ گرا، کہاں تو ولیوں کے درباروں پہ گرا، اور تجھے رسول اللہ تو تعلیم دیتا ہے ان درباروں کو مٹا کر زمین کے برابر کر دے تو ان کو آسمانوں کے برابر کرتا ہے۔ اگر تجھے شک ہے اس بات کا، حدیث کی کتاب مسند احمد، اس مسند احمد میں 17 سندوں کے ساتھ یہ روایت اور حدیث موجود نہ ہو، حضرت علی سے نہ ہو، عبدالحق مجرم کہ ان کو زمین کے برابر کرو، کس نے کہا؟ تو لگی میں اسمان یا علی لا تدعو قبرا مشرفا یا علی لا تدعو قبرا مشرفا یا علی لا تدعو قبرا مشرفا ولا تمثالا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تدعو قبرا مشرفا ولا تمثالا لا تدعو قبرا مشرفا الا سويتا ولا تمثالا الا محوتا۔ اے علی، جس قبر کو تو اونچا دیکھے اس کو زمین کے برابر کر دے۔ کس نے کہا؟ بول بول۔ لا تدعو قبرا مشرفا الا سويتا، جس قبر کو بھی تو اونچا دیکھے اس کو مٹی کے زمین کے برابر کر دے۔ کس نے کہا؟ تو کی پکارنا ہے؟ تم سچے ہو تو پیارے نبی کو کیا کہو گے؟ تم سچے ہو سارے قرآن و حدیث کو کیا کہو گے؟ اللہ اکبر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اکھا کھول میرے پاس، کھلی ہے؟ کھلی ہے؟ پہلے دل کے اتار، اس بات کو دل میں اتار۔ تجھے اگر شبہ ہے تو قرآن کی آیت لے جا، نمبر پڑے گا، گھر جا کے دیکھ اس کو۔ پھر شبہ ہے رسول اللہ کی حدیث دیکھنے کے لیے میرے پاس آ جا، اس کو لے جا، جس مولوی کے پاس لے جاتا لے جا، اس کو کوئی کا ترجمہ کر، ترجمہ کر، جہاں تیرا جی چاہے تو لے جا، اس کو ترجمہ کر، جہاں تیرا جی چاہے ترجمہ کر۔ اب تجھے نہ ملے کوئی مولوی، کوئی قرآن کا ترجمہ، جن ترجموں کو میں غلط کہتا ہوں ان ترجموں کو بھی دیکھ لے، تجھے اجازت ہے۔ کیا کہا؟ جن لوگوں نے قرآن کے ترجمے لکھے، احمد رضا خان کا ترجمہ غلط ہے، کنز الایمان ترجمہ غلط ہے، اس میں سے اللہ کی باتوں کو نکال کر باقی جھوٹ کا پرندہ ہے۔ آؤ میں کہتا ہوں غلط ہے، اس میں دیکھ لے، اس میں دیکھ لو۔ مرزا قادیانی کا ترجمہ غلط ہے، وہ دجال ہے، وہ ملعون ہے، وہ سارے جہان کے کافروں کی زکات کی مقدار نہیں بنتا، مرزا دجال اتنا بڑا دجال ہے، اس ترجمے میں کہیں دیکھ لے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ دیکھ لے، اور سر سید خان کا ترجمہ دیکھ لے، ان سارے ترجموں کو میں غلط کہتا ہوں، ان کو دیکھ لے، پھر تو تجھے سمجھ آئے گا کہ یہ بات قرآن کی ہے، کہ پھر بھی نہ آتی۔ تجھے یہ دعوت نہیں دے رہا کہ دیوبندیوں کا ترجمہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سارا کس کا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یہ سارا کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، کہیں اور اس کو کرنا میری توحید پر ڈاکا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تجھے لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، معبود میں ہوں، کیوں؟ اپنے آگے دیکھ، اپنے پیچھے دیکھ، اپنے دائیں دیکھ، اپنے بائیں دیکھ، اپنے سے پہلے دیکھ، اپنی موت کے بعد دیکھ، اپنے پر
دیکھ، اپنی اولاد پر دیکھ، بیوی بچوں پر دیکھ، جانوروں پر دیکھ، اپنی جان میں دیکھ، اپنے مال میں دیکھ، اور اپنے ظاہر میں دیکھ، اپنے باطن میں دیکھ، جہاں تو دیکھے گا الرحمن الرحیم، رحمتیں میری ہی ملیں گی۔ کس کی ملیں گی؟ رحمتیں میری ہی ملیں گی۔ سورہ روم میں اللہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہو سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا ترجمہ سبحان اللہ، اللہ عظمتیں تیری ہیں، اللہ تسبیحات تیری ہیں، عدد خلقہ، اللہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے، سبحان اللہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ اتنی مرتبہ تیری سبحان اللہ جتنے پہ تو راضی ہو، وزنۃ ومداد کلماتہ، اللہ تیری اتنی تسبیحات ہیں جتنی تیری کلموں کے لکھنے کی سیاہیاں ہیں، ومداد کلماتہ وزنۃ عرشی، اللہ اتنی تیری تسبیحات ہیں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ یہ کس نے تسبیح بیان کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کی؟ یہ تو یہ کر سک رہے نہیں کر سک رہے؟ کیا تسبیح ہے؟ اللہ اکبر، کیا تسبیح! سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کیا تسبیح ہے! اللہ اکبر۔ اپنے ظاہر میں دیکھ، باطن میں دیکھ، رحمتیں کس کی؟ سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الم تروا، الم تروا، اے اکھاں والیا ویکھتے تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بات کیسی کرتا ہے قرآن؟ الم تروا، اے آنکھوں والو دیکھو تو صحیح، الم تروا، جو اندھے ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، عقل دل سے سوچیں تو صحیح۔ الم تروا، تروا میں دو چیزیں ہیں، الم تروا، ترا کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے، ترا کا معنی دل اور دماغ سے بات کو سمجھنا بھی آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری قدرت اور میری طاقت دیکھنی ہو، ہاتھی بالوں کے ساتھ میں نے کیسا کیا تھا اسے دیکھ لے۔ تم دیکھ سکتے ہو؟ اللہ تو دیکھنے کا کہتا ہے، یہاں دیکھنے کا کیا معنی ہے؟ سمجھ لے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں سمجھ نہ آیا میں نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قرآن یہاں دونوں کو کہتا ہے یاد رکھ میری بات، میں تجھے خدا کی بات سے سمجھاتا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کی بات نہ قصوں سے سمجھاتا ہوں، اللہ کی بات نہ کہانیوں سے سمجھاتا ہوں، اللہ کی بات نہ کتابوں اور پوتھیوں سے سمجھاتا ہوں۔ فلاں نے لکھا تو فلاں نے لکھا، جس نے صحیح لکھا اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور جس نے غلط لکھا قبروں میں الٹا آگوں میں لٹکا ہی ہوا ہے وہ۔ جس نے غلط لکھا میں کسی کی نہیں کہتا، میں تجھے کہتا ہوں خدا کی بات کہاں سے؟ خدا سے کہتا ہوں۔ امید ہے تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں دوسری آیت سے کرتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں میں الم تروا ان اللہ، اے آنکھوں والو تم بھی دیکھو، جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی وہ بھی دیکھیں، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو بھی کچھ ہے انسانوں تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور دیکھو وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا، تم پر اپنی نعمتوں کو کمال کر دیا ہے میں نے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا، تم پر اپنی نعمتوں کو کمال کر دیا ہے، ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، تمہارے ظاہر میں بھی میری نعمتیں ہیں، تمہارے باطن میں بھی۔ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا،
سب کچھ میرا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ بِاللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. پھر بھی لوگ انسان ایسے گدھے بھی ہیں اللہ کی شان کو پہچانتے نہیں، ویسے ہی بکتے پھرتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ بِاللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. خدا کی بات کے علاوہ، نبی اور رسول کی بات کے علاوہ، فقہا کی بات کے علاوہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جہنم کے راستے ہیں. یہ سب اللہ اکبر. اولو کان الشیطان یدعوہم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یہ سب یہ جہنم کے راستے ہیں. اولو کان الشیطان یدعوہم، شیطان تمہیں ان جہنم کے راستوں کی دعوت دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اولو کان الشیطان یدعوہم، شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی. نماز چھڑواتا ہے تجھے دوزخ کے عذاب کی شیطان دعوت دیتا ہے. زکات چھڑواتا ہے تجھ سے شیطان جہنم کی دعوت دیتا ہے. تجھے قبروں پہ مردوں کی ولیوں کی قبروں پہ مانگنے کے لیے جا رہا ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے، یہ ولیوں کی دعوت نہیں، یہ شیطان کی دعوت ہے. تجھے چڑھانے کے لیے درباروں پہ لے جا رہا ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے. جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں کون جائے گا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. سنتا ہے تو قرآن، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. نہیں سمجھے قرآن یہ میں نے تجھے سمجھایا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اس چہرے کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اس چہرے کو صرف وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. صرف چہرہ جھکانا کافی نہیں، اس کا دل بھی اندر سے صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہو. نہیں نماز مسجد پہ پڑھی تو بچا گیا، مسجد میں مولوی نے قرات ایڈی لمبی کر دی دیا سیدھی تیتی، میں تو دربار سے دیکھ لے کے جا رہی لعنت تیری پہ. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، چہرہ بھی کس کے آگے جھکائے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ اندر سے بھی صرف اللہ کے آگے جھکتا ہو. سن فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے قرآن کو مضبوط پکڑ کر سینے سے لگا رکھا ہو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، قرآن کو پکڑ کر سینے سے مضبوط لگا رکھا ہو. وہ یہ مطلب اے نیجے پہلے جا کے دھی دی شادی کرے تو شادی کر کے قرآن سر جاتی ہے تینوں قرآن دے پردے چٹ ہو رہا. نہیں یہ نہیں، مدد مردے دے کٹھا کر ہاں بیٹھا ہے سو قرآن لکھ لو جی. کیا لکھ لو جی؟ 5 قرآن لکھ لو جی، لکھ باری استغفار لکھ لو جی، لکھ باری استغفار جی، 5 لاکھ کلمہ شریف لکھ لو. میرے قریب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی تک میں 10,000 کلمہ پورا نہیں کر سکا، تو 2 منٹ جی لاکھ پورا کرائے. 5 لاکھ کلمہ شریف 5 لاکھ لے لو. ایک بیٹھا ہوتا تو بڑا سور وچ اگلا زارا ملک کیتا کندی ہے، سارا ملک کیتا کندے. کون سی شریعت ہے یہ؟ کون سا دین ہے؟ تجھے محمد مصطفیٰ نے تو یہ نہیں کیا، وہ کون شیطان ہے جو تجھے یہ دے دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے نہیں دیا، تجھے کون دے دیا یہ؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس نے پکڑ کر قرآن کو سینے سے مضبوط لگایا ہو، ایسا مضبوط لگایا. ہاں آپ نے وصیت فرمائی اگر تو یقودکم بکتاب اللہ، اگر تمہارا حاکم کوئی ایسا بن جائے میرے بعد، کہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد اگر تم پر حکومت کرنے والا ایسا انسان حاکم بن جائے، یقودکم بکتاب اللہ، وہ غلام ہو، کالے رنگ کا حبشی ہو، چھوٹی چھوٹی اس کی ٹانگیں ہو، آنکھیں اس کی کشمش کے برابر ہو، بالکل حقیر درجے کا دیکھنے میں انسان ہو، لیکن یقودکم بکتاب اللہ، تم پر وہ حکومت اللہ کی کتاب سے کرتا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی یقودکم بکتاب اللہ، وہ تمہاری قیادت کس سے کرتا ہو؟ اللہ کے قرآن سے کرتا ہو، اس کی کیا کرنا؟ بول بول، اس کی اس کی اطاعت کرنا. تو مولوی گانا کٹیا کر، پیغمبر فرماتا ہے اس کی کیا کرنا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ہر کام کے انجام کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، مجھ سے خوب مانگنا، خوب مانگنا، خوب مانگنا، لیکن وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کے انجام کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنا. من کفر، کیا کہتا ہے قرآن؟ من کفر، جو قرآن کی یہ دعوت نہ مانے، من بول، کچھ ہی بول، من کفر کفر کفر، یہ کہہ رہا ہے قرآن. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.